اسلامی تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ کربلا ہے جس نے امت مسلمہ کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ دیا۔ اس سانحے کے مرکزی کرداروں میں سے ایک نام یزید بن معاویہ کا ہے۔ اگرچہ تاریخ نگار اس کے بارے میں مختلف آرا پیش کرتے ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ کربلا کے خون ناحق میں اس کا کردار بہت بڑا تھا، اور اسی کردار کی بنیاد پر اس کا انجام عبرتناک ثابت ہوا۔ اس کہانی میں ہم یزید کے پس منظر، اس کی حکومت امام حسین کے ساتھ ٹکراؤ، کربلا کے واقعات اور بالآخر اس کے عبرتناک انجام کو اسلامی و اخلاقی تناظر میں بیان کریں گے۔ یزید کی پیدائش اور پس منظر۔ یزید اموی خلیفہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش سن 26 ہجری میں ہوئی۔ چونکہ وہ خلافت کے ابتدائی دور میں پروان چڑھا، اس کو دنیاوی آسائشیں اور شہزادگی نصیب تھی۔ یزید کو عرب کی بعض جنگوں میں بھی شریک کیا گیا، لیکن مجموعی طور پر اس کی طبیعت عیش و عشرت، لہو و لعب اور دنیاوی لذتوں کی طرف مائل تھی۔ حضرت معاویہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی کوشش کی، حالانکہ خلافت راشدہ کے نظام میں بیٹے کو جانشین بنانا رائج نہ تھا۔ اس فیصلے کو اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے بڑے جلیل القدر صحابہ نے قبول نہ کیا۔ انہی میں حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبر اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے عظیم لوگ شامل تھے۔ یزید کی خلافت۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید خلافت پر بیٹھا۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ جن بڑے صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہے، انہیں مجبور کیا جائے۔ مدینہ میں حضرت ولید بن عتبہ، جو یزید کا مقرر کردہ گورنر تھا، نے حضرت حسین کو بیعت کے لیے بلایا، مگر آپ نے انکار فرمایا۔ حضرت حسین جانتے تھے کہ یزید کا کردار خلافت کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ وہ فسق و فجور میں مشہور تھا، شراب نوشی کرتا تھا اور اہل بیت کی عزت کا پاس نہ کرتا تھا۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا دین اسلام کی توہین ہوتی۔ سفر کربلا۔ جب کوفہ والوں نے حضرت حسین کو خطوط بھیجے اور بیعت کی دعوت دی تو آپ نے اپنے اہل بیت اور چند اصحاب کے ساتھ مکہ سے کوفہ کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں کئی مخلصین نے مشورہ دیا کہ کوفہ والوں پر اعتبار نہ کریں، لیکن حضرت حسین نے دین کی عزت اور امت کی اصلاح کے لیے قدم بڑھایا۔ دوسری طرف یزید نے اپنے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ حسین کو ہر قیمت پر بیعت پر مجبور کیا جائے، ورنہ انہیں روک دیا جائے۔ یوں حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں روک لیا گیا۔ کربلا کا المناک واقعہ علیہ السلام 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حسین کا قافلہ کربلا میں قیام پذیر ہوا۔ یزیدی لشکر نے پانی تک بند کر دیا۔ کئی دنوں کی پیاس، بھوک اور سخت حالات کے باوجود امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے بیعت قبول نہ کی۔ 10 محرم الحرام کے دن ایک ایسا مرکہ برپا ہوا جس نے تاخن انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک طرف 72 جانصار تھے، دوسری طرف یزیدی لشکر ہزاروں کی تعداد میں۔ امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے بھائیوں، بھتیجوں، جوان بیٹوں اور اصحاب کو قربان ہوتے دیکھا، مگر صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ بالآخر نواس رسول بھی شہید کر دیے گئے۔ یزید پر کربلا کے اثرات۔ کربلا کی خبر جب دمشق پہنچی تو پورے عالم اسلام میں اضطراب پھیل گیا۔ اہل مدینہ اور اہل کوفہ یزید سے نفرت کرنے لگے۔ یزید نے بظاہر افسوس کا اظہار کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا حکم ہی تھا جس کے نتیجے میں یہ ظلم ہوا۔ یزید کے دربار میں جب اہل بیت کو قیدی بنا کر لایا گیا تو لوگوں نے یزید کے چہرے پر بے بسی اور ندامت کے آثار دیکھے۔ وہ امام زین العابدین کے سامنے جھک گیا اور یہ ظاہر کیا کہ ابن زیاد نے زیادتی کی، مگر تاریخ کے صفحات اس کی اصل حقیقت کو چھپا نہیں سکتے۔
مدینہ اور مکہ کی بغاوتیں کربلا کے بعد اہل مدینہ نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ 63 ہجری میں واقعہ ہروا پیش آیا جس میں یزیدی لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا، بے شمار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ خواتین کی عصمتیں پامال ہوئیں اور مسجد نبوی تک بے حرمتی سے محفوظ نہ رہی۔ اسی طرح مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبر نے یزید کی خلافت تسلیم نہ کی اور خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ یزیدی لشکر نے کعبہ پر منجن کوہ سے پتھر برسائے اور خانہ کعبہ کا غلاف تک جل گیا۔ یہ وہ جرم تھے جو یزید کی سیاہ تاریخ کو اور بھی نمایاں کر گئے۔ یزید کی موت اور انجام یزید کی زندگی طویل نہ تھی۔ صرف 3 سال کی حکومت کے بعد 66 ہجری میں 38 سال کی عمر میں موت اس کا مقدر بنی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ شام میں شکار کے دوران گرا، کچھ نے لکھا کہ بیماری میں مبتلا ہوا اور کچھ نے کہا کہ شراب نوشی کی کثرت نے اس کو ہلاک کیا۔ اس کی موت ذلت و رسوائی کے ساتھ ہوئی۔ نہ امت نے اسے خلیفہ راشد مانا، نہ ہی کوئی اسے نیک حکمران سمجھا۔ وہ ایسے حال میں دنیا سے گیا کہ اس کے دامن پر خون حسی اور اہل بد کا ناپاک داغ موجود تھا۔